والإسلام ديني ومحمدا رسول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله مولانا العظيم. چوتھا رکوع سورہ مریم کا چل رہا ہے. آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 65 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں. اسی رکوع کی گزشتہ آیات میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اختصار کے ساتھ ان کی دعوت کا یا ان کا طرز، ان کا اسلوب اور انداز یہاں پر ذکر کیا گیا. جو اگلی آیات ہیں ان میں قرآن کریم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کی حفاظت نہیں کی، اس دولت کی حفاظت نہیں کی جو یہ حضرات اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو ضائع کر دیا. جو ان کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ویسے نبھاتے، ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس کو ضائع کیا اور ان تمام تعلیمات اور ان تمام ہدایات کو انہوں نے بھلا دیا جو ان کے بڑے اور ان کے جو مریث اعلیٰ رہے ہیں وہ ان کو دے کر کے گئے تھے. چنانچہ پھر اللہ رب العالمین نے بھی ان کا نام و نشان ختم کیا اور پھر دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو لوگ راہیاب ہوتے ہیں، ہدایت یاب ہوتے ہیں اور اپنے انبیاء کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو باقی رکھتے ہیں، ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے، نام باقی رہتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کا نام و نشان بھی پھر باقی نہیں رہتا اور ان کو بھی ختم ہونا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ پر آ گئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، خلف اضاعوا الصلاة، نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو انہوں نے برباد کیا، اور واتبعوا الشهوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے وہ چلے. فسوف یلقون غیا، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی. ان قریب ان کی جو گمراہی ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گی، وہ اس کے نتائج دیکھ لیں گے. خاص طور پر نماز کا ذکر کیا کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. جو ان کو ہدایات دی گئی تھی اور نماز کے سلسلے میں جو ان کو پابند کیا گیا تھا، انہوں نے نماز کے سلسلے میں کوتاہی کی، نماز کو اس طرح سے انہوں نے ادا نہیں کیا. جبکہ انبیاء علیہ السلام کی صفت قرآن کریم ذکر کرتا ہے اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں کہا اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو جو نماز کو ضائع کرنے والے ان کو کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو باقی رکھتے ہیں. ان لوگوں نے یعنی ان کے آنے والی نسلوں نے نہ صرف یہ کہ نماز کو نہیں پڑھا، بلکہ نماز کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. اضاعوا الصلاۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس کے اندر نماز نہ پڑھنا، نماز کے اندر کاہلی کرنا، سستی کرنا اور نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا،
اور نماز کا ماحول قائم نہ کرنا اور نماز کی جماعتوں کا اہتمام نہ کرنا، نماز کو وقت سے ٹال مٹول کر کے پڑھنا، نماز کو قضا کر دینا، نماز ترک کر دینا، ساری کی ساری چیزیں اضاء الصلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، انہوں نے نماز کی کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ مقام اور وہ مرتبہ ان کو عطا نہیں کیا، اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نیست و نابود کیا، ان کو بھی مٹایا گیا۔ اضاء الصلاۃ کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات دی گئی، بہت ساری ہدایت دی گئی، خاص طور سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جو ہے فرمان ملتا ہے، ایک سرکولر انہوں نے جاری کیا تھا اپنے تمام حکام کے لیے، اور انہوں نے یہ بات لکھ کر کے بھیجی تھی کہ میں ہر حاکم کو اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ وہ سب سے اول مقام پر نماز کو رکھیں۔ اگر نماز کے سلسلے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں تو حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سارے کے سارے معاملات میں ان کو کوتاہ پایا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت کے جو بھی معاملات ہیں وہ کچھ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے اس کا دین کیا ٹھیک ہے؟ اصل جو بنیادیں ہیں وہ نماز کے اوپر ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، سب سے اولین جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکلتی چلی جائے گی اس کا پورا دین ٹھیک نکلے گا، جس کی نمازی گڑبڑ ہوگی اس کا سارا دین پھر گڑبڑ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اس کی اہمیت ذکر کی گئی کہ ان کے بعد ایسی نسلیں آنا شروع ہوئی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ اپنی خواہشات پر چلے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی انہوں نے اتباع کی۔ شہوات کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کا کوئی حکم سامنے آ رہا ہو، دین کے اس حکم کو نہ ماننا اور اپنی خواہشات نفس کی اتباع کرنا، دل کے اندر جو بات آ رہی ہے اسے پورا کرنا اور دین کی بات کو پس پش ڈال دینا، یہ فتبعوا الشہوات، دین شہوات کی انہوں نے اتباع کی، شہوات کی اور خواہشات کی انہوں نے پیروی کی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھی جائے، ان دنوں میں روزے رکھے جائے، لیکن دل یہ کر رہا ہے کہ بھئی گرمی بہت ہے، دن میں پیاس بھی لگ سکتی ہے، بھوک بھی لگ سکتی ہے، فلاں کام بھی ہو سکتا ہے، تو دل کی بات مان لی اور شریعت کا حکم پس پش ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، اس کو نہیں مانا۔ یہ ہے اتباع شہوات، خواہشات کو پورا کرنا، اپنی مرضی کو پوری کرنا۔ دین کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر فلاں کام تمہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا دل یہ مانتا ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے دل کی بات ہم مان لیں گے۔ یہی اتباع ہے، اتباع نفس ہے، اور یہی ہوائے نفس ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرے۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، بہت جلد جو انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ ان کے سامنے آ جائے، ان کی گمراہی جو کچھ بھی ہے وہ ان قریب ان کے سامنے آئے گی، اور وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ برباد ہوئے اور مٹائے گئے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور اعمال صالحہ کیے، تو ان کے بارے میں فرمایا فاولئک يدخلون الجنة، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولا يظلمون شيئا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ نسل کے بارے میں بتایا کہ ان کی نسل اس طرح کی تھی، ایک مجموعی بات تھی، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ ان کی توبہ میں قبول فرمائیں گے اور وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط ہے توبہ، دوسری شرط ہے ایمان لانا، اور تیسری شرط ہے اعمال صالحہ کرنا۔ یہ ضروری چیز ہے۔ انسان سے جو اعمال برے سرزد ہو چکے ہیں، جو برائیاں اور جو گناہ وہ کر چکا ہے، ان پر توبہ کرے، کفر و شرک کر چکا ہے اس سے توبہ کر لے، پھر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اسلام جن اعمال صالحہ کا تقاضا کرتا ہے ان اعمال کو کرتا چلے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا پرانے اعمال سے اور ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ کمزوری ہے، دین کے اندر کمزوری ہے۔ یا اسی طرح سے ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کر رہا ہے، تب بھی کمزوری ہے۔ ایمان بھی لانا ہے، اعمال صالحہ بھی کرنا ہے۔ یہی سے بات معلوم ہوئی کہ انسان کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن اعمال صالحہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو بھی اللہ کے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اعمال صالحہ بھی معتبر نہیں۔ اسی لیے جو غیر مسلم حضرات اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی یہ نیکیاں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے ایمان نہ لائے لیکن روزہ رکھتا رہے،
پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے تو وہ روزے رکھنا اس کا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو جو اعمال وہ کر رہا ہے ان اعمال کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا خیال رکھے، پاس لحاظ رکھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استثناء کیا ان بندوں کا جو ایمان لے آئے، توبہ کر لی، اعمال صالحہ کیے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، پرانی تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ اور خاص طور سے ایمان کے بارے میں تو یہ بات فرمائی گئی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے وہ پرانے تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے پچھلے سارے برے اعمال ختم، اس کی توبہ آٹومیٹک قبول ہو گئی اللہ کے یہاں، جس نے کلمہ پڑھا۔ تو جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری ہے، ساری زندگی جس نے شرک کرتے گزار دی ہے، اب اگر وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پچھلے سارے اعمال اس کے جو برے تھے وہ ختم کر دیے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ اب قیامت میں اس سے ان اعمال کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد گویا اس کا نیا اکاؤنٹ کھل گیا۔ اب اگر وہ برائیاں کرتا ہے تو ان برائیوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اس سے پچھلی ساری برائیاں، ساری جو بندی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، اس کے نام اعمال سے ان کو اریز کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اولئک یدخلون الجنہ، اب توبہ کرنے کے بعد، اعمال صالحہ کرنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بھی مجموعی طور پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ قیامت میں بھی اللہ پاک ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ملک الاملاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرے اپنے بندوں کو آخرت میں جو برائی کر کے گیا، جو اس کی نافرمانی کر کے گیا، ظلم کر کے گیا، اب قیامت کو چاہے جیسے مارے پیٹے چھیتے کچھ بھی کرے، مالک ہے وہ، جیسے چاہے کرے، اس کا اختیار تھا۔ دنیا میں اس نے بندوں کو اختیار دیا کہ اعمال صالحہ کرے تو اچھی بات ہے، برے کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم کی صورت میں دیا جائے گا۔ لیکن وہاں بھی اللہ پاک ظلم نہیں کریں گے۔ ہر جگہ قرآن کریم میں جہاں بھی بدلہ دینے کی بات آئی ہے وہاں پر یہ بات اللہ پاک نے ذکر کی کہ وہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، یہ بات تو الگ ہے کہ وہ ہلاکت میں، تباہی و بربادی میں اپنے آپ کو خود ڈال رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہ دنیا میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہ آخرت میں اللہ کی طرف سے ظلم ہوگا۔ ولا یظلمون شیئا، کچھ بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ان کا داخلہ ایسی جنت میں ہوگا جو ہمیشہ باقی رہنے والے باغات کی صورت میں ہوگا، جن کا خدا رحمان نے ان کے دیکھے بغیر ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بغیر دیکھے رحمان نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، حالانکہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں ایسی جنت عطا فرمانے والا ہے جس جنت کے اندر نہریں ہوں گی، باغات ہوں گی، ہر طرح کی ناز و نعم ہوں گی، خوب اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں گی۔ ایسی جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور حالانکہ بندوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، پھر وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ اس تک ضرور بھی ضرور بندے پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت ان تک پہنچ کر رہے گی، اور وہ جنت تک پہنچ کر کے رہیں گے۔ جو نیکی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی صورت میں ان کو عطا کرنے والے ہیں، وہ جنت ان تک ہر حالت کے اندر پہنچ کر کے رہے گی۔ وہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حالت کے اندر پورا ہو کر کے رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، جنت کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا، اس کے اندر یعنی جنت کے اندر وہ لغو بات نہیں سنیں گے۔ وہاں پر بائی تباہی، بھاگم بھاگ، گالی گلوچ، اوٹ پٹانگ، اونچا نیچا کسی کو کہنا، تانا کسی پر کسنا، تان و تشریح کرنا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، وہاں جنت میں کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی بات نہیں ہوگی اس طرح کی۔ یہ سارے جھنجھٹ جھگڑے دنیا کے ہیں، کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا، اس کا دل دکھا دیا، اسے بری بات کہہ دی، اس پر جو ہے ٹون کس دیا، نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ تو جنت کی خاصیت یہ ہے لا يسمعون فيها لغوا، جو جنتی لوگ ہیں وہاں پر لغو کلام، بیکار اور بکواس سنیں گے ہی نہیں، وہاں ہوگی نہیں۔ جنت کو پاک رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بری باتوں سے، بری حرکات و سکنات سے، یہ خاصیت ہے جنت کی۔ الا سلاما، وہاں تو جو کچھ بھی بات ہوگی وہ سلامتی ہی سلامتی کی بات ہوگی، خیر کی بات ہوگی، سلامتی ہوگی، وہاں پر برائی اور بدی کا کوئی گزر جنت سے ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور
वहाँ उनका रिस्क उन्हें सुबह शाम मिला करेगा, सुबह शाम जन्नतियों को उनका रिस्क मिलता रहा करेगा। जन्नत की जो खवास जिक्र की गई है, खुसूसियतें जिक्र की गई हैं, उसमें यह है कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात और मर्जियात के मुताबिक जन्नत में जिस वक्त जो चाहेगा वो उसको मिलेगा। ये असल खासियत है जन्नत की। तमन्ना करेगा, आरज़ू करेगा कि मेरा फला चीज़ खाने का जी कर रहा है, वो फौरन हाजिर उसके सामने। फला जगह टहलने का दिल कर रहा है, वो जगह उसके लिए हाजिर, घूमने के लिए। हर तरह की नेमतें जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सुबह और शाम का खाना जो दुनिया के अंदर है, हमारा निज़ाम है, सिस्टम, सुबह को खाना खाते हैं बंदे और शाम को खाना खाते हैं, तो ये निज़ाम अल्लाह पाक बाकी रखेंगे, खाना दाना वहाँ भी मिलता रहेगा, वक्त पर पहुँचेगा। तो कैसी बेफिक्री है कि खाने पीने का नज़्म अल्लाह पाक वहाँ करेंगे। दुनिया में कितनी फिक्र करता है आदमी, रात के खाने के लिए पूरा दिन फिक्रमंद रहता है और सुबह को खा लेता है तो शाम तक की फिक्र करता रहता है, भाई अब क्या होगा, क्या पकेगा, क्या खाएंगे, कैसे गुजरेगी, फिक्रमंद रहता है। तो ये भी बेफिक्री की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि उनको जो है वो खाना शाम का और सुबह का मिलता रहेगा। एक बात ये भी मालूम हुई कि जन्नत में सुबह शाम का खाना मिलेगा, तो ये भी समझना चाहिए इंसान को कि इंसान की जरूरत जो है वो सुबह और शाम की है खाने पीने की। ये जो दोपहर का खाना है ना, ये हम अजमियों का खाना है सिर्फ, ये हमारे यहाँ चलता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन इलाकों में। अरबों के यहाँ ये वाला खाना नहीं है आज भी, बस सुबह का खाना और रात का खाना। अलबत्ता रात का खाना वो अव्वल वक्त में खा लेते हैं, या तो मगरिब की नमाज से पहले पहले या मगरिब के फौरन बाद। ये दो खाने होते हैं, सुबह का नाश्ता जो खाना होता है वही, और शाम का। ये दोपहर के इजाफा ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ तीन खाने, और दिन भर कितना मिलता रहे वो तो चलता रहता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हर वक्त भी चढ़ते रहते हैं लोग, हर वक्त भी खाते हैं, फिर पेट खराब होते हैं, सेहतें खराब होती हैं, वो सारे मामला अपनी जगह। निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि सुबह और शाम उनको खाना मिलता रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इसका जो है वो नज़्म किया जाएगा। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतुम व अशिय्या तिलकल जन्नतुल्लती नूरिज़ु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। इस जन्नत का वारिस कौन लोग बनेंगे? मुत्तकी और परहेजगार बंदे। मुत्तकी और परहेजगार बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये जन्नत अता की जाएगी। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं, यानी फरिश्तों के बारे में बताया कि वो तुमसे ये कहते हैं कि हम अपने रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। फरिश्ते जब भी आते हैं वो अल्लाह का कोई हुक्म लेकर ही आते हैं। फरिश्तों का हर वक्त इस तरह आता है, यानी जो खास फरिश्ते हैं, जो निज़ाम दुनिया का चल रहा है उस निज़ाम में अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं और अल्लाह के हुक्म से यहाँ ऊपर इंसानों के अमाल और जो दुनिया के हालात अमाल हैं वो ऊपर पहुँचाते हैं। ये निज़ाम है। तो फरिश्ते ये कहते हैं वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम नहीं उतरते मगर अपने रब का हुक्म लेकर। लहू मा बैन अयदीना व मा खल्फना व मा बैन ज़ालिक। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ उनके दरमियान में है वो सब उसी की मिल्कियत है। बादशाहत किसकी है? अल्लाह की है। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, और ज़मीन और आसमान के माबैन जो कुछ भी है वो सारा का सारा अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह की जो है वो बादशाहत है। वमा कान रब्बुका नसिया। और जो है वो तुम्हारा रब ऐसा नहीं है जो भूल जाया करे। जो दुनिया में सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, जो नेमतें उसने तुम पर की हैं और जिस तरह का तुमसे वो मुतालबा करता है, सारी चीज़ें चूँकि तुम अल्लाह के पास लिखी हुई हैं, हर चीज़ महफूज है। वमा कान रब्बुका नसिया, भूलने वाला आपका रब नहीं है, हर चीज़ उसके पास महफूज है। और हिफाजत के लिए उसने इंतजाम भी कर रखे हैं कि फरिश्ते लगा रखे हैं, हर चीज़ का नज़्म नस्क चलाने के लिए फरिश्ते लगा रखे हैं। फरिश्ते जो है हर चीज़ लिख रहे हैं, हर वक्त हर आन इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो रही है। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फअब्दुहु वस्तबिर लिइबादति हल तअलमु लहु समिया। रब्बुस समावात, वो आसमानों का रब है और ज़मीन का भी मालिक है, और जो मखलूक़ात उनके दरमियान है, वमा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन के माबैन जितनी भी मखलूक़ात हैं वो उन तमाम का रब है जो है। लिहाजा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादति, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। बंदों को यह किया जा रहा है कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत तो उसी की है, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उसी की इबादत करो और उसी की इबादत पर तुम जमे रहो। हल तअलमु लहु समिया, क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो इस जैसी सिफात रखता हो? क्या अल्लाह की तरह से कोई और भी खालिक है, कोई और भी रब है, कोई और भी है जिसको माबूद बनाया जाए?
یقیناً ایسا نہیں ہے، تو پھر تمہاری یہ ذمہ داری ہے اور اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی پوجا اور ارچنا کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جب اس لائق ہے تو پھر جو تم نے معبود بنا لیے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر جو تم اللہ سے اپنی ضروریات پورا کرنے کی تمنا کرتے ہو، آرزو کرتے ہو، یقیناً یہ سب جو ہے وہ بے سود ہے، بیکار ہے، یہ چیزیں تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے تمہاری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس جیسی صفات رکھنے والا کوئی دوسرا نام، کہ کوئی اور بھی نام اس طرح کا ہے جو اللہ جیسی صفات رکھتا ہو؟ جو یقیناً نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.